نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہم شروع کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کا آج آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں حقیقی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا، جس شخص نے اللہ کی کتاب قرآن مجید میں سے ایک حرف بھی تلاوت کیا، پڑھا، فَلَهُ حَسَنَةٌ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، ہر حرف پر یعنی ایک نیکی ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور وہ نیکی اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی جو ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا لا اقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا ولیکن الف حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے، یعنی یہ 3 حروف ہیں، جس نے پڑھا اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ہم الف لام میم کا مطلب نہیں جانتے، تو جو بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جو سمجھ کر پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور ہدایت اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اس لیے سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت اخذ کرنے والا، ہدایت لینے والا بنا دے، آمین۔ تو فرمایا، ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، بلا شبہ یہ قرآن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش کر گیا، یہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں پر سفارشی بن کر آئے۔ اسی طرح سے ہم سورۃ البقرہ کیونکہ پڑھ رہے ہیں، ایک مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ قرآن کو سیکھو، پڑھو، یعنی یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ پھر فرمایا 2 روشن صورتیں، جو 2 روشن صورتیں ہیں وہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھو۔ یہ سورۃ البقرہ اس کا ایک جوڑا ہے، سورہ آل عمران جو اگلی سورہ مبارک ہے۔ تو فرمایا ان 2 صورتوں کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن سائبانوں کی شکل میں یا پرندوں کی 2 صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی، یعنی اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی۔ سورۃ البقرہ کو سیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سورۃ البقرہ کو سیکھو کیونکہ اس کی تعلیم باعث برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ بڑا ہی حسرت والا کام ہے کہ جو قرآن کو نہ پڑھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزانہ صبح و شام رات کے وقت میں قرآن حکیم پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے لیے سفارش بن جائے گا یا تمہارے لیے تمہارے خلاف ہو جائے گا، یا تمہاری سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا تمہارے لیے، یا اللہ یہ پڑھتا رہا، عمل کرتا رہا، اسے بخش دے، اور جو نہیں پڑھتا ہوگا اس کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دن رات قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، آمین۔ سورۃ البقرہ، اس کے بارے میں ایک روایت میں فرمایا، البقرۃ سنام القرآن و ذروۃ، سورۃ البقرہ یہ قرآن کی چوٹی ہے، اس کی چوٹی اور بلندی والی جگہ ہے، فرمایا قرآن کی اعلیٰ ترین صورتوں میں سے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو، اس کا پڑھنا بہت ہی برکت ہے سورۃ البقرہ کو، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت کا باعث ہے۔ اور فرمایا اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اہل باطل سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے جادوگر مراد ہیں، جو کالے جادو وغیرہ کرتے ہیں، وہ جو شخص سورۃ البقرہ پڑھتا ہوگا، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہوگی، وہاں پر جادو، جن، ٹونے، آسیب، ان چیزوں کا وہ اس پر اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ابن کثیر اپنی روایت میں لاتے ہیں ایک کتاب میں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں بھاگ جاتا ہے، اس میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہ فقیہ صحابی ہیں، تو ان کا فرمان ہے کہ سورۃ البقرہ کی 10 آیات ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو انہیں پڑھ لے، رات کے وقت انہیں پڑھ لے، تو اس رات کو شیاطین جن، شیطان وغیرہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور فرمایا اس کے پڑھنے والے کو کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی مصیبت بھی اس پر نہیں آتی۔ فرمایا اگر یہ آیتیں کوئی پڑھ لے گا، کوئی بیمار ہوگا تو اللہ اسے افاقہ عطا فرمائے گا، اللہ اسے صحت بھی دے گا۔ اور فرمایا وہ 10 آیات یہ ہیں، 4 آیات شروع کی سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات، جہاں سے یہ ہم پڑھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس سے آگے یعنی یہاں سے لے کر آگے 3 آیات ہو۔ تو فرمایا پھر درمیانی 3 آیات جہاں سے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد کی 2 آیات۔ آیت الکرسی آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پورے قرآن کی جو سردار آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، اس کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سے فضائل ہیں، انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا ساتھ پڑھیں گے۔ تو آیت الکرسی، اس کے بعد کی 2 آیات، 4 3 7 ہو گئیں، پھر آخری رکوع، تیسری جو آخری 3 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی رات کو سونے سے پہلے وہ مقام بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے، آیت الکرسی بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑا ہی عجیب آدمی ہے وہ شخص، اس کی بد نصیبی کا کیا عالم، جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات بھی نہ پڑھ سکے۔ یعنی علماء اکرام فرماتے ہیں رات کو جو سوتا ہے، رات کو سونے سے پہلے کم سے کم 10 آیات رات قرآن کی تلاوت کر کے سونا چاہیے۔ جو 10 آیات کا تلاوت کر کے سوتا ہے اللہ اسے اپنے ہاں ذکر کرنے والا بندہ شمار کر لیتا ہے۔ تو یہ مسنون اعمال ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم، میں نے عرض کیا یہ حروف مقطعات ہیں، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں، حقیقی معنی اور مفہوم اللہ یا اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الکتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ خاص کتاب ہے، یا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں کی، ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ کے آخری نبی ہیں، تو وہ بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، جو غیب کی چیزیں الحمدللہ اس پر بھی وہ ایمان والے ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ شان ہوتی ہے نماز کے پابند ہوتے ہیں، نماز کے عادی ہوتے ہیں، اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مساجد میں ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو گھروں میں نماز ادا کرنے والا بنائے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صحت اللہ نے دی ہے، اپنی صحت کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ مال اللہ نے دیا ہے، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولاد اللہ نے دی ہے، اولاد کو دین کے راستے میں لگاتے ہیں۔ غرض جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی اس کتاب پر وہ ایمان رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیفے اتارے، اللہ کی کتابیں آئیں، وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اب وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، ان کا پکا یقین ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے عمل کو ٹھیک کرنے والی چیز آخرت پر ایمان ہے۔ جتنا آخرت پر یقین ہوگا کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، انسان کا عمل بہتر ہوگا۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان خطا کار ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 70 مرتبہ 100 مرتبہ دن میں اللہ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ فرمایا وہ ایمان والے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جن کا آخرت پر یقین ہے۔ جیسے الیاس صاحب اس دن بھی حدیث سنا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن انسان کے قدم زمین نہیں چھوڑے گی جب تک کہ 5 باتوں کا جواب ہر انسان نہیں دے گا، فردن فردن،
اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، نہ باپ ساتھ جائے گا، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ بیوی، اکیلے جانا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے انسان پر قیامت آئے گی اور ہر انسان اپنا جواب دے گا۔ تو قدم نہیں چھوڑے گی زمین جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا۔ پہلی بات ان عمرہ فیما افنا، کہ زندگی کے بارے میں بتا تو نے اپنی زندگی کہاں فنا کی، کہاں خرچ کی۔ اور پھر وان مال ہی من این اکتسب ہو، مال کہاں سے، جی، اور جوانی کے بارے میں بتا، وان شباب ہی فیما ابلا، جوانی کا حصہ جو تیرا اعلیٰ ترین زندگی کا حصہ ہے جوانی، وہ کہاں لگے، پھر مال کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، پھر اس مال کو خرچ کہاں کیا، وماذا عمل فیما علم، جو تجھے علم تھا تو نے اس پر عمل کتنا کیا، تو کیا عمل کرتا تھا۔ جتنا ہمیں علم ہے ہم سے ہمارا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی نا کہ علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو دین کا سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو ان کو فکر تھی کہ ہم نے وہ لرز گئے، کانپ گئے۔ آج ہمیں کتنا علم ہے، ہمیں سوچنا چاہیے ہم خود کتنا عمل کریں، جسے جتنا علم ہے اسے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ ہیں ہدایت یافتہ بندے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ہیں ایمان والے لوگ، یہ ہیں کامیاب ہونے والے لوگ۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ ہیں ہدایت والے لوگ۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ جیسے سورۃ المومنون کے شروع میں اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن۔ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ مومن بندہ ہوتا ہے اسے اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے عصر نماز پڑھی تو اللہ کا احسان ہے، مسجد کی طرف چل کے جانا، ایک ایک قدم پر صدقہ کرنے کا بھی ثواب ہے، ایک ایک قدم پر نیکی بھی ملتی ہے، جنت میں درجہ بھی بلند ہوتا ہے۔ تو ایک روایت میں فرمایا جو لوگ رات کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر جاتے ہیں، جیسے فجر کا وقت اندھیرے میں ہوتا ہے، عشاء اندھیرے میں، تو اللہ قیامت کے دن انہیں نور عطا فرمائے گا، وہ اپنے نور ایمان کی روشنی میں پل صراط کو کراس کر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں باقاعدہ 5 وقت کا باقاعدہ نمازی اور مستقل نمازی اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنائے۔ تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی جو اپنے کفر میں پھر اڑ گئے، جیسے ابو جہل تھا۔ اب یہ مدنی صورت ہے سورۃ البقرہ، تو مکی قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے، اور وہ اپنی ساری باتیں دین کے احکامات سن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیمات کو سن کر تکبر میں اڑے ہوئے تھے۔ اسے جب پوچھا جاتا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، تو وہ کہتا بالکل سچ کہتے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، اخنس بن شریح، ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 راتیں انہوں نے قرآن سنا بیت اللہ میں چھپ کر۔ اخنس بن شریح، ابو جہل، عمر بن حشام اس کا نام تھا، اور ابو سفیان، بعد میں ایمان لے رہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ رات کے وقت یہ اہل زبان تھے، سمجھتے تھے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہوتا، عربی کو جانتے تھے، تو انہیں سمجھ آیا۔ تو صبح ہوئی تو جب جانے لگے ایک دوسرے کو دیکھا ان لوگوں نے، تو اخنس بن شریح نے انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا کر رہے تھے تم سردار لوگ ہو، تم لوگوں کو کہتے ہو محمد کا کلام نہ سنا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم خود سنتے ہو، تو تم بھی نہ سنو، نہیں تو عام لوگوں کو پتہ چلے گا وہ ایمان لے آئیں گے، تم نہ سنا کرو۔ اگلی رات جب ہوئی پھر آ گئے دوبارہ، پھر ساری رات سنتے رہے، صبح پھر دیکھا روشنی میں، جب ایک دوسرے کو دیکھا تو پھر لعنت ملامت کی، پھر تیسری رات پھر آ گئے، تیسری رات پھر ایک دوسرے کو نہ سنا کرو، تم اس کلام کو مت سنو، نہیں تو تمہارے لوگ کیا کہیں گے کہ سردار ہو کر یہ سنتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں۔ تو پھر اخنس بن شریح گیا ابو سفیان کے پاس اور جا کر پوچھا 3 رات تم نے اللہ کا کلام سنا ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ کا کلام ہے واقعی، کیا لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں سچ ہے؟ انہوں نے دبے دبے الفاظ میں کہا ہاں یہ ہے وہ ہے، بات تو ٹھیک ہے، بہرحال ابھی ایمان نہیں لائے۔ تو پھر یہ اخنس بن شریح گیا ابو جہل کے پاس، عمر بن حشام کے پاس، اسے کہا کہ تم نے 3 رات کلام سنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعاؤں میں مانگا ابو جہل کو، اس میں کچھ خوبیاں تھیں، سچ بولتا تھا، بہادر بھی تھا، لیکن تکبر تھا اس کے اندر، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعاؤں میں مانگا۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا، روایت میں آ گیا کہ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام کے لیے دعا مانگی، نہیں تو پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کے لیے دعائیں کی ہوں گی۔ تو ہمیں بھی اپنے ساتھیوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے لیے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو بہرحال ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں بالکل سچ کہتے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، اب یہ بہادر آدمی تھا، سچ بھی بولتا تھا، تو
اس نے کہا پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ تو کہنے لگا کہ بنو ہاشم اور ہمارے قبیلے کا مقابلہ چل رہا ہے، اوپر تو قریش ہیں سب لیکن پیچھے نیچے لڑیاں ہیں۔ تو بنو ہاشم میں سے ایک شخص نے کہا ہے کہ اس پر اللہ کا کلام اترتا ہے۔ اس نے صاف کہا، اس نے کہا اگرچہ ہم اس کلام جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے، ہم اس جیسا کلام تو نہیں لا سکتے، لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم محمد کی بات کو نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر میں اس کی بات مانوں گا، میں سردار ہوں، مجھے ان کے تابع ہو کر زندگی گزارنی پڑے گی، تو میں اپنی سرداری نہیں چھوڑ سکتا۔ بس یہ بات ہے جو میں نہیں مانوں گا، میں نے طے کر لیا ہے کہ میں ان کی مخالفت ہی کروں گا۔ تو یہ تکبر ہوتا ہے انسان کا، جو انسان کو ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی غرور ہوگا، کبر ہوگا، رائی کا دانہ چونٹی کا انڈا اتنا بھی ہوگا نا، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ مسلم کی روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور ایک اسی مسلم کی روایت میں ایک روایت میں فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی دانے برابر ایمان ہوگا وہ بھی جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر گناہ کیے ہوں گے اپنے گناہوں کو بھگتے گا، پھر اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اول مرلے میں قیامت کے دن اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا، بغیر حساب جگہ عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اور یعنی وہ اپنے کفر میں اب اڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو انسان نے کفر کیا وہ کبھی ہدایت پر نہیں، ایسا نہیں، جنہوں نے کفر کیا دین کی بات سمجھ لی اور وہ اڑ گئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، تو ان کے بارے میں فرمایا ان کے لیے برابر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں انذار فرمائیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان پر بات واضح ہے، وہ تکبر میں اڑے ہوئے ہیں۔ تو عاجزی بہت بڑی چیز ہے، تکبر انسان کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ انسان تکبر کی وجہ سے حق کو نہیں مانتا۔ میں کیوں مانوں؟ آپ دیکھ لیں نا، دو فریق اکثر جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی سچ پہ ہوتا ہے، حق پہ ہوتا ہے، تو ایک غلط ہوتا ہے، لیکن جو غلط ہوتا ہے وہ بھی تکبر کی وجہ سے، میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری بات کیوں نہ مانے۔ تو آج یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اختیار کرنے والا بنائے۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر۔ جو تکبر میں اڑ جاتا ہے، اللہ بھی پھر جو دین کی طرف آتا ہے، اللہ اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ جو گناہوں کی طرف جانا چاہتا ہے، اللہ اسے مہلت دے دیتا ہے، جا بھائی جہاں تک جاتا ہے جا، پھر جب پکڑتا ہے اللہ، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ تو ابو جہل اندھا تو نہیں تھا، امیہ بن خلف اندھا تو نہیں تھا، یہ مشرکین جو بڑے بڑے سردار تھے جو کفر کی حالت میں مر گئے، اندھے تو نہیں تھے، دل اندھے ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، ان ھذہ القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، کہ لوگوں بے شک دلوں پر بھی زنگ لگ جاتے ہیں، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے دلوں پر زنگ لگ جانے کا علاج پوچھا، قیل وما جلاؤھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کو بتائیے، ہم دلوں کا زنگ کیسے دور کریں، ہم اپنے دلوں کو اگر یہ معاملہ ہو جائے تو کیسے دور کریں؟ فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ تلاوت کا مطلب پڑھنا بھی ہے، تلاوت کا مطلب پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ اب جو راستہ قرآن و سنت بتا رہے ہیں اس پر عمل کرو، تمہارے دلوں کے زنگ اتریں گے۔ و ذکر الموت، اپنی موت کو یاد کرو، تمہارے دلوں کا زنگ اتار دے گی یہ موت، اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ اس لیے فرمایا کوئی فوت ہو جائے جنازے کے ساتھ جایا کرو، قبرستان جایا کرو، بڑا اجر و ثواب ہے۔ غسل دیا کرو اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے، تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ یہ تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، آج تم انہیں نہلا رہے ہو، آج تم انہیں قبر میں اتار رہے ہو، آج تم مٹی ڈال رہے ہو ان پر۔ ایسے ہی ایک دن آنا ہے، ہمارے اوپر بھی موت کا دن آنا ہے۔ جو موت کو یاد رکھے گا اللہ اس کی اصلاح فرما دے گا۔ غلطی ہم سب سے ہوتی ہے، توبہ بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بھی بنائے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جو کفر کی حالت میں مر گیا، جو تکبر کرتے کرتے جس نے حق کو نہ مانا، دین اسلام پر ایمان نہ لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ مانا، اسلام قبول نہ کیا آج کے دور میں، تو جو کفر کی حالت میں مر گیا اس کے لیے پھر بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بھی بچائے، جہنم کے عذاب سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے، اپنی شان رحمت سے، اپنی شان شان ہمارے بھائی ہمارے بزرگ الیاس صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے یہاں پر ہمیں موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا یہاں پر قبول فرما لے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، میں اپنی حدیث سنا کر بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمان کا مفہوم ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں نا، تو اللہ کے فرشتے اس گھر پہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس گھر پر رحمت اتارتا ہے، اور ان جو لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان پر سکینت، ان کے دلوں کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے۔ تو
صبح کے وقت، فجر کے وقت اور شام کے وقت، عصر کے وقت فرشتوں کی یہ ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. صبح والے جو آتے ہیں شام کو واپس جاتے ہیں، جو عصر کے وقت آتے ہیں شام کو آتے ہیں، وہ پھر صبح کے وقت واپس جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو جو لوگ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم نے تو تیرے بندوں کو تیرا ذکر، تیرا نام، تیری عبادت میں پایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ فرشتوں پر فخر جتانے کے لیے صرف پوچھتا ہے. وہ تو جانتا ہے بندہ کون سا بندہ عبادت کر رہا ہے، کون سا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کون اچھا عمل کر رہا ہے، کون برا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، جن لوگوں کو تم نے میرا ذکر کرتے پایا میں نے ان سب کے گناہوں کو بخش دیا، میں نے ان سب کی بخشش کی. تو ایک روایت میں آتا ہے فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ تو سب کی بخشش فرما رہا ہے، اس محفل میں تو ایک شخص گناہ گار بھی تھا، بڑا گناہ گار تھا، کبیرہ گناہ گار تھا، اور وہ آیا بھی کسی اور ارادے سے بیٹھتا. تیرا دین، تیرا ذکر، تیری عبادت بھی اس کی نیت ہی نہیں تھی، وہ تو کسی اور نیت سے آیا بیٹھتا. تو کیا اسے بھی بخش دے گا؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے میں اسے بھی بخش دوں گا. یہ ہے اللہ کے کلام کو پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا. یہ اتنا مبارک عمل ہے، اللہ اس وجہ سے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس میں تھوڑا سا